نیوز میکس کے خاص پروگرام آپ کی آواز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جس طرح سے مسلم پرسنل کو لے کر سرکار کے ذریعے طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، کبھی پرائم منسٹر کا بیان آتا ہے، کبھی اتر پردیش میں یوگی کا بیان آتا ہے یا ان کے منتری کا بیان آتا ہے، انہی ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مسلم مہیلائیں ہیں، کیونکہ معاملہ صرف مسلم مہیلاؤں سے جڑا ہوا ہے اور بار بار یہ کہا جاتا ہے پرائم منسٹر کے ذریعے کہ مسلم مہیلاؤں پر ظلم نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت ساری خاتون ہیں۔ کیا کہنا ہے آپ کا جس طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں بار بار اور مسلم مہیلاؤں کو انصاف دلانے کی بات کہی جاتی ہے؟ دیکھیے، مسلم مہیلا کو اسلام نے بہت سارے ادھیکار دیے ہیں اور بہت سارے ان کی ڈیوٹیز بھی ہیں۔ تو مسلم مہیلا ایسا نہیں ہے کہ ظلم کا شکار ہے اور صرف یہی مدعا ہے اس کے سامنے کہ 3 طلاق ہے اور بہو وواہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو تھوڑی بہت ایسے ہمارے سامنے کچھ کیسز آتے ہیں تو یہ چونکہ جہالت ہے، اویئرنیس نہیں ہے، اس کی وجہ سے آتے ہیں اور ان کا پرسنٹیج بہت کم ہے۔ لیکن مسلم مہیلا کے سامنے بہت سارے مسائل ہیں، ایجوکیشن کی کمی ہے، بے روزگاری ہے، بچیاں ایسے ولیجز ہیں، گاؤں ہیں جہاں بچیوں کے لیے اسکول نہیں ہے، وہ ایجوکیشن نہیں حاصل کر سکتی ہیں۔ تو ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کی طرف توجہ دے اور مسلم مہیلاؤں میں بیداری لانے کی کوشش کرے۔ آپ خود خاتون ہیں، مسلم مہیلاؤں سے آپ کا سابقہ پڑتا ہوگا، تو کتنا % دکھائی دیتا ہے اس طرح کا معاملہ کہ 3 طلاق دے کر کے چھوڑ دیا گیا؟ بہت کم، بہت کم۔ اپنے سوسائٹی میں جہاں ہم رہتے ہیں، محلے میں یا اپنے خاندان میں ہم دیکھتے ہیں تو ایک کیس بھی نظر نہیں آتا۔ جتنا شور ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حلالہ کو لے کر جس طرح سے بار بار کہا جاتا ہے کہ حلالہ یہ ظلم ہے عورتوں کے اوپر، تو کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، حلالہ کا کوئی کنسپٹ قرآن میں نہیں ہے، وہ صرف ایک بات کہی گئی کہ اگر بائی چانس کبھی ایسا ہو کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک سیٹنگ یعنی 3 طلاقیں دے دے تو پھر کبھی اگر وہ چاہیں گے تو دوبارہ ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک چیز بتائی گئی کہ کبھی اگر ایسا ہو کہ اس کی پھر کہیں اور شادی ہو، وہاں وہ وڈو ہو جائے یا اس کو ڈائیورس ہو جائے، تب وہ دوبارہ اس کے نکاح میں آ سکے گی، ورنہ اس کا نہ کوئی پروسیس ہے نہ وہ جائز ہے، اور یہ تو صرف اس کو غلط رنگ میں پیش کیا جا رہا ہے، ورنہ ایسا قرآن میں ایسا کوئی احکام نہیں دیے گئے ہیں حلالے۔ بالکل، حلالہ کو غلط ڈھنگ سے پیش کیا جا رہا ہے۔ 4 شادیوں پر آپ کیا کہیں گے؟ جس طرح سے 4 شادیوں کو لے کر بھی حملہ کیا جا رہا ہے؟ یہ 4 شادیاں جو ہیں اس کے لیے بھی بہت ساری یہ بتائی گئی، کنڈیشن بتایا گیا ہے کہ کن کن وجہ سے شادی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہی کہا گیا ہے کہ جب آپ انصاف کر سکتے ہیں تبھی کریں، ورنہ گنہگار ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایسا پرابلم آ جاتا ہے کہ لڑکی کوئی ودوا ہے یا پھر اس کو طلاق دے دیا گیا، تو ایسے معاملوں میں اس کو اس کو اپنے گھر میں عزت سے لانے کے لیے، اس کے ساتھ میں اچھی طرح سے زندگی گزارنے کے لیے آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اس سے بھی لڑکی کی عزت سمجھ میں آتی ہے کہ چلو وہ ادھر بھٹکے گی نہیں، وہ اس کے حفاظت میں آ جاتی ہے۔ اور یہ سب کنڈیشن بتا دیا کہ اگر انصاف کر سکتے تو کرو، ورنہ پھر اس کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ اور کس طرح کے مسائل ہیں آپ کے؟ یہ کہا جا رہا ہے سرکار کے ذریعے کہ صرف ایک ہی سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ عورتوں کے اوپر، خاص طور سے مسلم خاتون کے اوپر طلاق کے ذریعے، 3 طلاق کے ذریعے کیا جا رہا ہے، حالانکہ بہت ساری پرابلمز ہیں۔ جی دیکھیے، یہ کوئی مسلم عورتوں پر ظلم جو ہے نہیں ہو رہا ہے، یہ میڈیا میں اس بات کو اچھالی جا رہی ہے، حالانکہ جب ہم شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن حدیث میں دیکھتے ہیں، جتنی عزت ہم مسلمان عورتوں کو دی گئی ہے اتنی عزت کسی سماج میں نہیں ہے، کسی طبقے میں نہیں ہے جتنی عزت ہمیں دی گئی ہے۔ یہ بس خواہ مخواہ کے ایشو ہیں جو اچھالے جا رہے ہیں۔ ان کے علاوہ ایجوکیشن کا معاملہ ہے، لڑکیوں کی شادی کا معاملہ ہے، غربت کا معاملہ ہے، بے روزگاری کا معاملہ ہے، ان سب معاملوں کو حل کیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ بالکل، انہوں نے کہا اور بہت سارے معاملے ہیں جن کو حل ہونا چاہیے۔ اب جس طرح سے اس پر سنوائی ہونے والی ہے سپریم کورٹ میں، اور کہا یہ جا رہا ہے، زیادہ امید یہی ہے کیونکہ سرکار نے جیسے ہی اتر پردیش گورنمنٹ بنی تو اس کے بعد اس معاملے کو دوبارہ سے اچھالا گیا، تو اگر فیصلہ خلاف آتا ہے، مسلم پرسنل پر اٹیک ہوتا ہے، تو کس طرح کی آپ کی رننیتی ہوگی؟ دیکھیے، اس کا لیگل پروسیجر مسلم پرسنل لا بورڈ یہ قانونی لڑائی لڑے گا، اب ملی آرگنائزیشنز اس کا ساتھ دیں گی، یہ قانونی سطح پر ہوگا، لیکن پرسنل لا کو دنیا کی کوئی طاقت منسوخ نہیں کر سکتی۔ ہم اسی کے مطابق عمل کرتے رہیں گے اور ہم اس بات کی کوشش کرتے رہیں گے کہ جو بے اعتدالیاں، جو غلطیاں سماج میں ہو رہی ہیں، اس کو ہم اگر تھوڑی بھی ہے تو اس کو اگنور کرنے کے حق میں بالکل نہیں ہے، ہم اس کو بہرحال درست کرنے کی ہم کوشش کرتے رہیں گے۔ رہ گیا پرسنل لا، تو ہم اس بات کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ چینج کرنے کی چیز نہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین نہیں ہے کہ بار بار اس کو ریویژن کی ضرورت پڑے، یہ ریوائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اس میں کسی کو اتھارٹی نہیں ہے کہ اس کو چینج کرے، پورے علماء بھی چاہیں، کوئی بھی چاہیں تو یہ چینج نہیں کر سکتے ہیں۔
बिल्कुल इसमें बदलाव नहीं हो सकता पर्सनल लॉ में। क्या किस तरह से आप देखती हैं, जिस तरह से पिछले काफी दिनों से खासतौर से मीडिया के जरिए भी इस पर हमला किया जा रहा है, अगर आप शाम के शोज देखते हैं टीवी चैनल्स पर तो सिर्फ तलाक पर ही बहस होती है। जी, इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, वो तो वही लोग बेहतर जाने जो इसको उछालने की कोशिश कर रहे हैं, और किया भी जा रहा है। लेकिन मुस्लिम समाज में इसका रेशियो बहुत मिनिमम है। बाकी जो प्रॉब्लम्स मुस्लिम समाज में हैं वो ज़्यादा तवज्जो की वो मुस्तहिक हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया बच्चियों का, हायर सेकेंडरी, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा तादाद में है। तलाक हम देखें तो 0.6% है। बिल्कुल, इनका ये कहना है बहुत कम रेशो है। तो आप क्या वजह समझती हैं जिसकी वजह से ये सारे मामले उठाए जा रहे हैं? देखिए, ये क्यों इस तरह के हमले हो रहे हैं, नॉन इश्यू को इश्यू क्यों बनाया जा रहा है, ये तो वही जाने जो इसको इश्यू बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम रियलिटी को देखते हैं तो इस तरह की चीज समाज में नहीं है, बहुत कम इसका परसेंटेज है, और हम इसको भी इसमें रिफॉर्म करना चाहते हैं। तो क्या चाहेंगे आप सरकार से, इस मामले को ना उठा करके किस तरह की चीजें और करनी चाहिए जिससे मुस्लिम समाज का अपलिफ्टमेंट हो? आप खासतौर से आप मुहिम चला रही हैं, जगह जगह जा रही हैं, आपने देखा होगा, लोगों को सुना होगा, किस तरह की परेशानी? देखिए, जैसा कि सिर्फ यही एक इश्यू नहीं है जिसको इतना ज्यादा उछाला जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा कि अभी बात आई है इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, और फिर इसी तरह से जो गुर्बत है, ये सारी चीज़ों में अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है। और फिर जो स्लम एरिया हैं, ख़ासतौर से वहाँ तवज्जो की ज़रूरत है, वहाँ के रास्ते हों, वहाँ के बिजली का निज़ाम हो, ये सारी चीज़ों पर हमारी सरकार की तवज्जो होनी चाहिए। शुक्रिया। ये थे ख्वातीन जो हमारे साथ बात कर रही थी, जिस तरह से तलाक के मामले को लेकर, 3 शादियों के मामले को लेकर और हलाले के मामले को लेकर सरकार के जरिए और मीडिया के जरिए हमला किया जा रहा है। तो इनका यही कहना है कि और बहुत सारी चीजें हैं जिन पर काम करने की जरूरत है, और जब तक इस तरह की परेशानियां जो खासतौर से बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो एजुकेशन की बात करें या डेवलपमेंट की बात करें, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये कोई बड़ा मसला नहीं है। कैमरा पर्सन फैयाद हुसैन के साथ दिल्ली से शकील अहमद।